نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیوں، آج ہم نماز کے ترجمے کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں. پہلے حصے میں ہم نے ثنا مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھ لی اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب نے یاد بھی کر لیا ہوگا. تو آج ہم تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ کی چند آیات کا ترجمہ پڑھیں گے. لفظی ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں سیکھنے میں آسانی ہو اور ہمیں لفظ بلفظ ترجمہ کرنا سمجھ میں آنے لگے. تو آگے چلتے ہیں. آج نماز کے ترجمے کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا نماز کی پابندی رمضان المبارک میں پہلے کی نسبت مزید اچھی طریقے سے ہو رہی ہے یا نہیں؟ امید کرتی ہوں کہ اس ماہ کی برکت سمیٹنے کی کوشش میں ہر کوئی لگا ہوگا اور جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں گے، اور جو پہلے سے نماز کے پابند تھے وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع لانے کے لیے ترجمے کے ساتھ اس نماز کو پڑھنے کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب سے راضی رہے اور ہماری خطاؤں سے درگزر کرے اور ہماری رمضان المبارک میں کی گئی تمام کوششوں کو قبول اور منظور فرمائے. آمین. محترم ساتھیوں، نماز ہی وہ چیز ہے جس سے ہم تمام دنیاوی مسائل سے باہر نکل سکتے ہیں اور دنیا کے جتنے بھی وسیلے ہیں ان پر ہماری نظریں ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف لگ جاتی ہیں. نماز وہ واحد چیز ہے جس کی وجہ سے ہم صحیح وسیلے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ ہے اللہ پاک کا وسیلہ جو تمام مشکلوں کو آسانی میں بدل دیتا ہے. اور اس رمضان المبارک میں پوری کوشش کریں کہ آپ کے ارد گرد کے تمام لوگ اس نماز کے ترجمے کو پڑھیں، سیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ کے اپنے بچے ہیں تو پلیز کوشش کیجیے کہ ان کو بھی یہ ترجمہ ضرور سکھائیں، ان کو ضرور پڑھائیں تاکہ ان کو بھی ابھی سے اس بچپن کے اچھی عمر سے ہی اس چیز کا شوق پیدا ہو اور وہ نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. تو سمجھ کر نماز پڑھنے کی ایک کوشش جو ہم نے شروع کی ہے اس میں ایک قدم ہم آج آگے بڑھاتے ہیں. آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم تعوذ کا ترجمہ پڑھیں گے. پناہ میں آنا یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا شیطان مردود کی تمام شرارتوں سے، اس کے تمام شر سے بچنے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں یا میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ تعالی کی. اعوذ باللہ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالی کی. من کا مطلب ہوتا ہے سے، تو من الشیطان شیطان سے، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تسمیہ کا ترجمہ شروع کریں گے ہم. تسمیہ بسم اللہ. بسم اللہ شروع نام کے ساتھ اللہ کے. بسم کا مطلب اسم کا مطلب نام، اور با ہم نے پہلے پڑھا تھا جب وہ بھی حمدکا کا ترجمہ کیا تھا تو ہم نے پڑھا تھا جب با آ جائے کسی لفظ کے ساتھ تو عموماً ترجمہ کے ساتھ میں کیا جاتا ہے.
تو اسم کا مطلب نام، اور جب با لگ جائے گا تو نام کے ساتھ. اللہ اللہ کے، شروع اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن جو بڑا مہربان ہے. الرحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے. الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالی کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحمد للہ رب العالمین. الحمد تمام تعریفیں، سب کی سب تعریفیں. الحمد تمام تعریفیں. للہ اللہ تعالی کے لیے ہیں. اللہ کا مطلب اللہ تعالی، اور جب لام کی زیر کے ساتھ للہ آ جائے گا تو لام کی زیر کے ساتھ جب لی پڑھا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کے لیے. تو للہ اللہ تعالی کے لیے ہیں. رب العالمین رب مالک، العالمین تمام جہان والوں کا. رب العالمین جو مالک ہے تمام جہان والوں کا. الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں، مالک تمام جہان والوں کا. الرحمن الرحیم الرحمن جو رحمان دنیا ہے. الرحیم جو رحیم آخرت ہے. الرحمن الرحیم جو رحمان دنیا ہے جو رحیم آخرت ہے. مالک یوم الدین مالک مالک ہے، مالک مختار ہے، اختیار رکھنے والا ہے. یوم دن کا، مالک ہے دن کا. الدین جزا اور سزا کے. مالک یوم الدین جو مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا. دین ایک تو وہ دین ہوتا ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ضابطۂ حیات دیا ہے، لائحہ عمل طے کر کے دیا ہے اور ہمیں اس کا پابند بنایا ہے اور اس کی اطاعت ہم پر لازم ہے. ایک تو وہ دین ہے ہمارا، اور ایک وہ دین ہوگا جس دن اس تمام جو ہم یہاں اعمال کر رہے ہیں اس کے احکامات کی جو پابندی کر رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے ہیں ان تمام باتوں کا حساب کتاب ہوگا، اور اسی کے مطابق ہمیں جزا اور سزا ملے گی، اچھا بدلہ اور برا بدلہ. تو مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا. ایاکا صرف تیری ہی، ایاکا صرف تیری ہی. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. اور ایاکا صرف تجھ سے ہی، ایاکا صرف تجھ سے ہی. نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں. نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں. نعبد و ایاک نستعین ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں.
تو ساتھیوں یہ آج کا سبق تھا، اور ان تمام اسباق کو آپ یاد کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں کو اچھی طریقے سے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم سب سے راضی ہو جائے۔ جتنی آفات اس وقت اس دنیا اور جہان میں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات دے، اپنی امان دے، اور ہم سب سے دونوں جہانوں میں راضی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔